ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم و اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے جمع فرمایا الحمدللہ. تو ہماری اس محفل کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایمان حاصل کریں اور ایمان کی تجدید کریں. ایمان کیا لانا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کب آئے گا؟ ایمان کا ایک معنی کیا ہے؟ جاننا. جاننا کیا جاننا؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. جاننا اور کیا جاننا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بھی جاننا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. تو جاننے کے لیے کیا ہے؟ جو جس کو جان رہے ہیں اس کو جس کو جان رہے ہیں، جس کو پہچان رہے ہیں، اس کا ذکر ہونا، اس کے کام کا ذکر ہونا، اس کا عمل کا ذکر ہونا. تو ہم کیا ہے ربیع الاول شریف کے مہینے میں کیا ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم جو عمل جو غلامی کرنا ہے صحابہ جیسی جو صحابہ کر کے بتایا وہ غلامی سے اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا ہے کہ ایمان کے تحت غلامی کیا ہوتی ہے اور غلامی کہتے کس کو ہے. اور صحابہ کرام جو کر کے دکھائے وہ غلامی کو لیتے ہوئے اپنی اپنی غلامی کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اس کے قریب بھی کچھ ہے یا مطلب ہماری غلامی کس طرح ہے، مطلب زبانی غلامی ہے یا دلیل والی غلامی ہے. کیونکہ صحابہ کی غلامی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز قربان فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال وقت ہر چیز قربان، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کی علامت کیا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبت کرے، اپنی ماں اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے تمام چیزوں سے زیادہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، وہ مومن ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرے. تو محبت میں سب سے پہلے کون رہنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول رہنا، اور صحابہ کرام کر کے بتائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ ایمان کی دولت سے سب کو نوازے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے لیتے الوہیت کا سامان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچاتے، وہ علم پہنچاتے، وہ ایمان پہنچاتے، وہ عمل صالح پہنچاتے. تو طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی جو ہے نا کبھی اپنی گفتگو سے ان کے ایمان کو جو ہے نا اضافہ کرتے، کبھی اپنی جو ہے نا خاموشی سے ان کے ایمان میں اضافہ کرتے، کبھی معجزات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان میں اضافہ کرتے. طرح طرح سے صحابہ کرام کو یا جو ایمان نہیں لائے ان کو جو ہے نا ایمان کی دعوت دیتے. اس میں سے اب کیسا ایمان لائے صحابہ کرام، جو ایمان میں اضافہ کیسا ہوتا صحابہ کرام کا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند کھجوریں ہیں، یہ جو ہے نا چند کھجوریں میرے لیے دعا فرمائیے کہ جو ہے نا یہ کھجوروں میں جو ہے نا برکت ہو جائے. دیکھو صحابہ کا بھی عقیدہ کیسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا ہو گئی تو میرے بگڑے ہوئے کام بن جاتے، میری دعا میں کوئی اثر نہیں ہے. میرے آقا جب فرماتے اللہ سے اللہ سے مانگے تو وہ بغیر وسیلے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور بگڑے ہوئے میرے کام. تو ہر صحابی کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کچھ ہوتا تو دعا فرماتے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز پہنچ جاتے سرکار کی بارگاہ میں اور فرماتے یا رسول اللہ میرے دعا فرمائے، یا رسول اللہ میرے کام میں دعا فرمائے، یا رسول اللہ میری شادی کے لیے دعا فرمائی. ہر کام جو بھی ہوتا سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا. تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا کہ ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں، ہمارے کام میں کیا ہمارے شادی کا کام ہو یا کوئی اولاد کا کام ہو یا ہماری جو ہے نا کوئی گھر میں پیدائش ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گزارش کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ خیر ہو، کا یہ اولاد جو ہے نا دیندار بنے، نکاح ہو تو دعا فرمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
हमारे लिए दुआ फरमाई कि ये जो निकाह हो रहा है उसमें आसानी हो और ये नेक सौले जोड़ा जोड़ा बन जाए। तो सहाबा की भी सुन्नत थी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी यही सुन्नत थी, सहाबाए कराम की भी यही सुन्नत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच जाते और खजूरें लेके पहुँचते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो है ना वो उसको खजूरों को जो है ना खजूरों पर कुछ पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआ फरमाई और ये हुक्म दिया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि ये जो खजूर है तुम एक तोशे में रखना, एक कवर या पैकेट या टिफिन में रख देना उसको और इससे खजूर निकालते रहना, मगर कभी इसको झटकना नहीं, कभी इसको खाली नहीं करना। ये हुक्म भी दिया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को तो ज़रूरत थी खजूरों की और आपके जो ना जो जो रिक्वायरमेंट था खजूरों से था, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह जी मैं ऐसे ही करूँगा। तो आप फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ थी, ये ऐसा मोजिज़ा था कि वो जो खजूरें थी, आप क्या फरमाते, क्या करते? वो खजूरें 30 साल तक आपने इस्तेमाल की। मतलब वो तोशे में ही रखी खजूरें और 30 इयर्स तक उन तोशे से, वो थैली से, वो जो टिफिन वगैरह जो भी था, उससे खजूर निकालते, खुद भी खाते, दूसरों को भी खिलाते और खूब सदक़ात खैरात करते। 30 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा और आप देखते रहे और अपनी कमर पर उसको उस थैली को लगाते वो खजूर की और जो भी आता उसको खजूर देते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था जो आप और कितना खूबसूरत कैसा ईमान में इज़ाफ़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ये मोजिज़े से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान, इश्क में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में, उनकी गुलामी में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। कैसा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कैफ़ियत थी होंगी, जब भी थैली देखते होंगे अल्लाह को याद करते होंगे, अल्लाह की उलूहियत देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को देख रहे हैं और कैसा उनकी रूह मचलती थी होंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए, कैसा दुरूद शरीफ पढ़ते थे होंगे। तो वो थैली को बार-बार देखते, खजूर निकालते, खुद भी फ़ायदा उठाते, दूसरों को भी फ़ायदा। अल्लाह की नेमत और तरीका भी क्या है, अल्लाह की नेमतें आपको जो जो मिल जाती है, तो आप खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहे हैं हमको, मुझे नेमत तो मिल गई, मैं अपनी तरफ ही नहीं रखा, दूसरों को 30 साल तक पहुँचाते रहा। और ये थैली बड़ी मशहूर हो गई थी आपकी, जो आपका जो तोशा था वो बड़ा मशहूर हो गया था। तो लोगों के ईमान में भी इज़ाफ़ा और लोगों से भी मिलते तो आप शायद यही सुनाते होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई मेरे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि खजूर में ताज़गी। तो हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मोहताज, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होना, हम हर नमाज़ के बाद सलाम करके दुआ करना, या रसूल अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन की पाकी के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए, दुआ फरमाइए। हमारा नफ्स पाक हो जाए, या रसूल दुआ फरमाइए। हमारा क़ल्ब पाक हो जाए, ये दुआ फरमाइए, या रसूल हमारी रूह पाक हो जाए, या रसूल आप दुआ फरमाइए। क्योंकि वो ऐसी दुआएँ रद्द हो ही नहीं सकती। हमारी दुआ में शक हमारी दुआ में को दुआ तो हर एक की कबूल होती है, मगर हमें नहीं मालूम, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो शक ही नहीं है। तो सहाबा की भी सुन्नत है, जाके सरकार की बारगाह, क्योंकि मुबारक कलाम है, कलाम से हक़ ही निकलता है और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द करता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के तो वो तोशा रखते, खजूर खिलाते, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते और फरमाते 30 साल मैंने वो देखा, वो जो है ना खजूर है उसमें खाई। तो कैसा जो है ना आपका ईमान, कैसी मोहब्बत में इज़ाफ़ा हुआ होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुझसे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोजिज़े से खल की ग़िज़ा पहुँचा रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, रूह की ग़िज़ा पहुँचा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ही नहीं, तमाम जो भी आप वो खजूरें खाते थे और याद करते थे होंगे ला इलाहा अल्लाह की उलूहियत की दलील है मौजिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। तो वो मौजिज़े से कुफ़ार भी शायद ईमान लाते थे होंगे और ईमान वालों में तो और ईमान में इज़ाफ़ा होता कि अरे हमारे आका की शान क्या है कि हमारे आका और हमारे आका की शान देखो, लोग बोलते हैं हमारे आका जो ना एक गरीब ज़िंदगी गुज़ारे। अरे गरीब ज़िंदगी इख्तियार किया और खुदरत और पावर होते हुए अपने लिए वो खुदरत और पावर इस्तेमाल नहीं किया, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया उसके लिए। यहाँ हम मिसाल दे सकते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने घर में खाने को नहीं है, इख्तियार किया, राज़ी है अल्लाह से, मगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आए, दूसरे सहाबा किराम भी आए, दुआ फरमाते, मौजिज़ा बताते और मौजिज़ा क बता के बता रहे कि हमने अपने लिए कुछ भी इख्तियार नहीं किया, दूसरों की पसंद का इख्तियार किया। दूसरों के लिए फ़ायदा पहुँचाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर बता रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा, और हज़रत अबू हुरैरा तो फरमाते 30 साल तो मैंने ली, मगर एक मर्तबा 30 साल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई, तो मैंने वो जो थैली थी, जो तोशा था, कमर को लगाते थे आप, तो कमर को जब लगाते थे, वो थैली कहीं गिर गई। तो आप उस दिन फरमाते हैं लोगों के लिए एक गम है उस दिन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की नहीं, मेरे लिए 2 गम है। मेरे लिए 2 गम इसलिए है कि एक तो गम यही है कि वो थैली मेरी कमर से नीचे गिर गई कहीं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें थी उसमें, अल्लाह की याद थी उसमें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद थी, वो बहुत गमज़दा हो गया।
اور دوسرا غم یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. تو دو غم، لوگوں کے لیے غم یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، مگر میرے لیے یہ غم تھا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو صحابہ کرام کے ایمان میں، عشق میں، محبت میں اضافہ کرتا. اور یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا رہے میں 30 سال تک کھاتا رہا کھجورے، اور یہ اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ فیضان ہے، یہ رسالت کا فیضان ہے. کھاتے جا رہے اور دوسروں کو تقسیم فرما رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے شمار معجزے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک صحابیہ ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بیچتی. وہ ہدیہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا برتن وغیرہ جو ہوتا، کنٹینر ہوتا، اس میں گھی ڈال دی، اور گھی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتی. اور جب وہ برتن واپس آیا تھا، چھوٹا سا کنٹینر جو بھی ہے وہ واپس آتا، تو اس میں اتنی برکتیں ہوتی، اتنی برکتیں ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیزوں پہ نظر عنایت فرماتے، وہ چیزوں میں برکت میں ڈبل ٹبل چوبل ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا. کہ ہمارے آقا کی شان تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت فرما دے، مبارک دست اقدس اس کو لگا دے، تو اس میں برکت ہی برکت، استعمال کر لے اس کو تو برکت ہی برکت. اور صحابہ کا عقیدہ تھا. اب ہمارا عقیدہ کمزور ہے، مگر صحابہ کا ایسا عقیدہ دن بہ دن ان کا اضافہ ہوتا تھا. تو حضرت ام مالک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہدیہ گھی کا بھیجتی، مگر جب واپس آتا ایک مرتبہ ہوا، اس پہ ایسی برکت ہوتی، میرے بچے مجھے کھانے کے لیے پوچھتے، مگر کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہوتا، تو میں کیا کرتی، وہ جو برتن تھا گھی کا، وہ پیالہ تھا، اس میں سے جو تھا میں گھی نکالتی، اس کا سالن بناتی، ان کو کھلاتی. اور میں جتنی بار گھی نکالتی ہوں، گھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. گھی نکالتے جاتی ختم ہی نہیں ہوتا، گھی نکالتے جاتی ختم، مطلب کئی زمانے تک، کچھ اچھا وقت تک میں نے اس کو استعمال کیا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اس جو ہے نا، جو بھی کنٹینر تھا اس کو جو ہے نا میں نے نچوڑ دیا، اس کو خالی کر دیا. جیسا ہی خالی کر دیا، اس میں سے گھی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا تم نے وہ جو پیالہ تھا وہ نچوڑ دیا، وہ جو برتن تھا گھی کا نچوڑ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے نچوڑ دیا. تو سرکار فرماتے اگر تم نہ نچوڑتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں سے گھی نکلتے ہی رہتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا معجزہ، تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے معجزے، اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انسانیت کے لیے یہ معجزہ تھا. تو آپ دیکھتی اس کا برکت کا فائدہ اٹھاتے اور دعائیں فرماتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم نہ نچوڑ دی تو ضرور جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اس کا گھی استعمال فرماتے. اور ایک مرتبہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے. اب جب سفر میں نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سفر میں ہوتا ہے کہ ایک صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگتی، بڑی بھوک لگتی. اب یہ صحابہ کرام بھوکے ہیں، حالت ایسی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے کہ ان کی روح کو اصل غذا پہنچانا تھا. صحابہ کرام کی مقدس روح ہے، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں اضافہ کرنا رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ہر لمحہ معجزات دکھاتے، ہر لمحہ غذا پہنچاتے، کوئی مشکل کی بات نہیں تھی. مگر جب اللہ کا حکم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے. اور کیونکہ ایمان سب سے بڑی حاجت ہوتی ہے ایمان والے کے لیے، جسم کی غذا سے زیادہ قلبی غذا ہے. تو یہ صحابہ کو وہ قلبی غذا وہ سیکنڈوں میں پہنچانا تھا. کیونکہ یہ صحابہ کی جو ہے نا مثال کیا ہے، یہ بجلی کی رفتار سے جو ہے نا اللہ کے قرب میں پہنچنے والے ہیں. تو صحابہ کرام جب 1400 صحابہ ہے، بھوک بے چین ہے بھوک سے، تو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو سفر میں ہیں اونٹیں ہیں، وہ اونٹوں کو جو ہے نا کاٹ دیں گے، ذبح کر دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام ایسا کرو، سب لوگ دسترخوان بچھاؤ، جس جس کے پاس بھی جو بھی توشہ ہے وہ سب لا کر دسترخوان پہ رکھ دو، جس جس کے پاس بھی جو بھی توشہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت جتنوں میں بھی تھا، 1400 صحابہ میں جس کے پاس بھی جو بھی تھا، تھوڑا بہت جو بھی تھا لا کے دسترخوان پہ رکھ دی. اور وہ کتنا تھا وہ کھانا، کتنا توشہ تھا، آپ امیجن کریں، ایک بکری جتنی جگہ پر بیٹھتی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی چھوٹی بکری کتنی جگہ پہ بیٹھتی ہے، وہ چھوٹی سی جگہ پر اتنا کھانا ہے. مطلب 1400 صحابہ ہے، مگر کھانے کو کھانا نہیں ہے. اور مگر سفر پہ ہے، جہاد میں نکل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، لبیک کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. دیکھیے ایمان، دیکھیے ان کا بھروسہ کھانے وانے پہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پہ. کچھ بھی بے فکر ہے وہ لوگ، کسی بھی چیز کے بے فکر ہے. تو کھانے کو کھانا نہیں ہے. اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنا بس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر چیز قربان کر دینا ہے اور کھانے کو. اب یہ حالت یہ کہ بکری جو جگہ لیتی ہے اتنا ہی کھانا آیا، اتنا کھانا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دعا فرمائی. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام، ہر صحابی کرام آتے، کھانا کھاتے وہ دسترخوان پہ اور کھاتے بھی اور اپنے برتن کو بھر لیتے. تو اسی طرح 1400 صحابہ کرام نے وہ جو دسترخوان پہ رہے کھانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم معجزہ تھا کہ 1400 نے شکم سیر ہو کے دل کے سکون کے ساتھ پورا کھانا تناول فرمایا. اور نبی کریم اتنا کھانا پوروں کے لیے بابرکت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے نا پانی منگوایا تو برتن میں پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیالے میں ڈالا اور اپنے دستے اقدس اس میں رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستے اقدس سے 1400 اتنے کم پانی سے وہ 1400 صحابہ کرام نے وضو فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، غلامی میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے اور فرما برداری اور غلامی میں صحابہ کرام کے اضافہ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے کہ اتنا تھوڑا کھانا اور 1400 کے لیے کافی. عقل تو نہیں مانتی، اب معجزہ بولتے ہیں اس کو، عقل نہیں مانتی. 1400 صحابہ کرام ہے اور اتنا تھوڑا پانی وضو کے لیے کافی ہوگا. یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غذا کا انتظام کر رہا، ان کے ایمان کا اضافہ کر رہا، ان کے دین کی محبت میں، ان کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کر رہے. اس لیے کیا ہے، ہمیں بھی کیا بتایا گیا کہ تم اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. ہم کیا بتاتے لوگ، ہم بچوں کو بتاتے پوئمز بتاتے. بہت اچھی بات ہے، پوئمز بتانا چاہیے، ایسا نہیں ہے. پوئمز بتاتے، یہ اسپائڈر مین، سپر مین، یہ مین وہ مین سب بتاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کون بتا رہا؟ کون سی ماں اپنی بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آقا کے بارے میں بتا رہی، اپنے آقا پر سلام کے لیے بتا رہی، اپنی آقا پر درود کے بارے میں بتا رہی؟ کون سی ماں ہے؟ مطلب ہے، ایسا نہیں ہے ہمیں نہیں دکھ رہا، مگر نہ باپ بتا رہا ہے نہ ماں بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کب تک کب آئے گی محبت؟ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو محبت آئے گی. تو بچہ بھی بولے گا، بچہ بھی سوئے گا تو یہی بولے گا یا نبی سلام علیکہ، یا بچہ بھی سوئے گا تو یہی بولے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. ہم بچوں کے اندر جو محبت ڈال رہے، کارٹونوں کی محبت ڈال دیتے، یہ وہ الا بلا کچرے کی محبت ڈالتے، پھر بڑے ہو کے بولتے کہ بھائی نے فرما بردار بنانے. ارے بھائی وہ بیج ہی نہیں ڈالے، اس کا ایمان کا بیج ہی نہیں ڈالا، نبی کی محبت کا بیج ہی نہیں ڈالے، تو کیا پودا کون سا نکلے گا؟ وہ یہ مین وہ مین کارٹون ٹام اینڈ جیری دکھانا ہے دکھاؤ، چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے، مگر مقصد کیا بنا لی ان کو؟ بس جو اسکول کی پڑھائی ہے وہی لگا لی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ڈالیں گے، تھوڑی تھوڑی محبت ڈالتے رہیں گے تو ان کے اندر بھی غلامی آئے گی، ان کے اندر بھی محبت آئے گی. وہ بھی جو ہے نا جیسا ان کے اندر وہ بیج آئے گا ایمان کی، وہ محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا بیج بنے گا. ہم اس کا رزلٹ آخر دیکھیں گے بڑے ہو تو. اگر ہم اب جو ہے نا یہ ڈراماز کے، سیریلز کے، ٹی وی یوٹیوب کے جو کچرا فالتو چیزیں جو آج کل ہو گئی ہے، بڑے چھوٹے سے چھوٹے بڑے بھی جو ہے نا، بڑے بوڑھے سب اس میں پھنسے ہوئے، غلاظت میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ محبت ہم اپنے اندر ڈال رہے، وہ محبت کیونکہ دیکھتے سنتے تو وہ محبت ہمارے اندر آ جا رہی. اور وہ جب اندر آ رہی تو جو انسان کے دل میں کیا، دل کے دو اہم انٹرنس ہے، کان ہے ایک آنکھ ہے. جو کان سے سنتا، آنکھ سے جو دیکھتا وہی اندر انٹر ہوتا. گندی چیز دیکھا تو گندی چیز اندر ہوتا، فالتو چیز دیکھا تو فالتو چیز انٹر ہوگی. اس سے سنانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بچوں کو سکھا. تو یہ ہم کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے. ہم ہر چیز سکھا رہے ہیں مگر دین ہمارے بچوں کو نہیں دے رہے تو کیا ہوگا؟ بچہ رزلٹ کیا کرے گا؟ بچہ نافرمانی نکلے گا، غلطی ہماری ہوگی پھر. اب کیونکہ ہم اپنی اولاد کو کیا دکھائیں؟ ہم اپنی اولاد کو بچپن میں چھوڑ دیا، ہاں بھائی بچہ ہے چلو جا رہا، ایک آدھ فلم دیکھ لیتا، تھیٹر میں چلے جاتا، یہ دیکھ لیتا وہ دیکھ لیتا، جو ہے نا جو چلتا ہے بھائی یوٹیوب پہ فلم چلی تو چلتا ہے بھائی ایک آدھ ہفتے میں دیکھ لینا نا. وہ ایک آدھ ہی دھجیاں اڑایا تھا، ہماری آخرت کی دھجیاں اڑاتا. کئی بندے ایسے ان کی موت کیسا ہوئی، ان کی موت ایسی ہوئی کہ کوئی کسی کی موت جو ہے نا فلم دیکھتے دیکھتے ہوئی، کسی کی موت سیریل دیکھتے دیکھتے ہوئی، کسی کی جو ہے نا موت جو ہے نا تھیٹر میں ہوئی، کسی کی موت جو ہے نا. اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری موت اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہماری موت کیسا ہونا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہم جو نا گزارے ویسی ہماری موت. اللہ سے پناہ مانگنا ایسی موت سے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہماری زندگی گزرنا اور وہ ذکر کے ساتھ ہماری موت ہونا تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتے. ہاں یہ
میرے اور میرے محبوب کے ذکر میں لگا ہوا تھا، کوشش میں لگا ہوا تھا، جب اس کو اٹھا لیا تو وہ روح بھی نکلنے میں آسانی ہوگی، ورنہ کیونکہ ہماری محبت دنیا سے، دنیا کی غلاظت ہمارے اندر آ گئی، تو وہ جب ہماری روح بھی نکلے گی تو تکلیف سے نکلے گی، کیونکہ روح کا اٹیچمنٹ جس چیز سے ہوتا ہے تو وہ نکلنے میں ہی دنیا سے یہاں پر رہتا ہے اٹیچمنٹ، تو نکلنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچمنٹ تو نکالے تو مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے نکل جاتی، ورنہ تکلیف سے نکلتی۔ تو تکلیف سے نہیں نکلنا ہے، سکون سے روح نکلنا ہے، تو یہ روح کو اس کے جو ہے نا محبت اللہ اور اس کے رسول کی دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، یہ محبت، اس کی غذا ہے، روح کی غذا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یہ تصور کے ساتھ اللہ کے رسول کی یاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات کی یاد کرتے ہوئے بندہ درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کے روح کو غذا ملتی ہے دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی ذکر جاری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوتا، گنبد خضرا کا تصور ہوتا، یہ کیا ہے، جسم کو، قلب کو، روح کو جو ہے نا سنوارتے رہتا ہے، اس میں نور پیدا کرتے رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت امپورٹنٹ ہے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ہمیں کچھ بھی حاصل ہوتا تھا، دنیا میں ملتا نا آخرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، یہاں دنیا کی بھی نعمت پہنچانے والے اور دین آخرت کی بھی نعمتیں پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہنچے گا تو یہاں سے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے نا بھوکے تھے، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر اور آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھو صحابہ کرام اتنی قربانیاں دی، بھوکے ہیں مگر دین کو نہیں چھوڑے، بھوکے دین کو نہیں چھوڑے، ایمان نہیں چھوڑے، اسلام نہیں چھوڑے، احسان نہیں چھوڑے، محبت نہیں چھوڑے، غلامی نہیں چھوڑے، بھوک برداشت کر لیے، اللہ سے راضی ہے مگر چھوڑے کچھ بھی نہیں۔ ہم ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے، دن میں 4 5 6 ٹائم کھا لیتے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہو تو بے چین ہو جاتے، ہماری حالت یہ ہے۔ صحابہ کی ایمان کیا ہے، ایمان یہی حالت کچھ بھی رہ جائے، کچھ ملے یا نہ ملے، مولا سے راضی رہنا۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، بھوک شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے سے گزرے، آپ نے بہانے سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک قرآن کی آیت کا مسئلہ پوچھا، تو آپ نے اس لیے پوچھا کہ آپ شاید میرے اپنے گھر پہ لے کے جائیں گے اور مجھے کھانا کھلائیں گے اور قرآن کی وہ آیت کا مطلب بتائیں گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو قرآن کی وہ آیت کا مطلب بتا دیا اور آپ وہاں سے گزر گئے۔ آپ نے کہا پھر حضرت آپ نے پھر اپنی جو نا اپنے اندر تڑپ، آپ کو بھوک تھی، آپ بہت بھوک تھی، بھوکے تھے آپ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی گزرے وہاں سے، آپ نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، بھائی یہ آیت کا مطلب کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا یہ آیت کا مطلب یہ، پھر آپ نے گھر چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر ویسے ہی بیٹھے ہوئے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے، روحوں کے حال سے باخبر ہے، ہر امتی کے دل کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہر امتی کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی آئے، دیکھ اپنی بصیرت سے پہچان لیا بھوکے، اور فرمایا اے حبیرہ چلو میرے گھر، پہچان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحبت رسول میں جب نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک پیالہ آیا تھا دودھ کا، کسی نے ہدیہ بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ دودھ کا ایک پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ جو اہل صوفہ ہے ان کو بلا کر لے کے آؤ تاکہ دودھ سب پی سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا نکلے اور یہ خیال میں ہے بھوکا تو میں ہوں، ضرورت تو میری ہے، حاجت تو میری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل صوفہ کو بلاؤ، چلو ٹھیک ہے میں جا کر بلا تو لیتا ہوں، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، سننا تو پڑے گا۔ اب یہی خیال آپ کے اس میں، کیونکہ بھوکے تھے آپ، اپنی کیفیت بتا رہے ہیں آپ کہ یہ مجھے خیال بار بار آ رہا تھا، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ میرے کو ملتا نہیں ملتا وہ دودھ کیا پہلا، وہی نہیں سمجھ رہے آپ، یہ سوچ میں ہے آپ، جا کے اہل صبح کو بلائے، وہ 70 لوگ تھے، وہ لوگ 70 لوگ آ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ سب کو پلا دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر صحابی رسول کو، ہر اہل صوفہ کو وہ 70 کے 70 کو پلاتے ہیں، مگر وہ دودھ کے پیالے میں دودھ کم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایمان میں اضافہ، محبت میں اضافہ، عشق میں اضافہ، اور آپ کی بھوک تو جسمانی تھی مگر آپ خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ تماشا، یہ رسالت کا تماشا، یہ اولویت کا تماشا ہے، یہ معجزات کے جو تماشے دیکھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ پیالہ دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور خوب پیو،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नोश नहीं फरमाया, फरमाते हैं अबू हुरैरा मुस्कुराकर फरमाने पियो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पी जाते हैं वो प्याला दूध का, फिर फरमाते हैं अबू हुरैरा और पियो, फिर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पी जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर और मुस्कुराकर फरमाते ऐ अबू हुरैरा और पियो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया भेजा है, या रसूल मेरे पेट में जगह नहीं है या रसूल। फिर सरकार मुस्कुराते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस वो प्याला मुबारक लेते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और 70 सहाबा का झूठा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो देखिए, इंकिसारी देखिए, मोहब्बत देखिए कि जो सहाबा कराम जिसको मुंह लगाए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरों को पिलाने के बाद वो दूध जो है ना खुद नोश फरमाते हैं। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था, जिससे ईमान में भी इज़ाफ़ा, मोहब्बत में भी इज़ाफ़ा हुआ। आखिर में मौला से दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह जो कुछ कहा गया, सुना गया, बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले मौला, इसमें जो गलतियाँ माफ़ फरमा। तेरे महबूब की मोहब्बत अता कर मौला, ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा ले मौला, इसमें जो गलतियाँ होंगी माफ़ फरमा दे मौला। बाअदब बना मौला, बेअदबी से बचा मौला, आजिज़ी इंकिसारी अता फरमा। तेरे महबूब के मीलाद का सदका इनात फरमा, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा दे मौला, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।